السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث القراءۃ الراشدہ کا تیسرا حصہ سبق نمبر 6 لے کر آیا ہوں، جس کا ہیڈ لائن ہے الامام ابو حامد الغزالی۔ انشاءاللہ 6 سے 10 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا۔ آئیے اب بغیر کسی تاخیر کے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ پچھلے ویڈیو میں یہاں تک ہو چکا ہے۔ شغل کے معنی ہوتا ہے کام، اس کی جمع اشغال۔ عزلتن، ازل یازل ازلن یا عزلتن کے معنی ہوتے ہیں تنہا ہونا، الگ ہونا۔ تو مصدر معنی لیں گے تنہائی۔ خلا یخلو خلوًا یا خلوتن، اس کے معنی بھی کیا ہے؟ تنہائی۔ اور راز یروز ریاضتن کے معنی ہوتے ہیں ریاضت کرنا، یعنی نفس کو نیکی کی طرف آمادہ کرنا کا جو عمل ہوتا ہے اسے ریاضہ کہتے ہیں۔ مجاہدہ، جاہدہ یجاہد مجاہدہ، اس کا یہ مصدر ہے، اس کے معنی بھی کیا ہے؟ مجاہدہ کرنا۔ اشتغال، اشتغل یشتغل، اشتغال کے معنی ہوتے ہیں مصروف ہونا، بیزی ہونا، یہ مصدر ہے۔ زکا یزکی تزکیتن معنی ہوتا ہے صفائی کرنا۔ حذب یحذب تہذیب اخلاق کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے اخلاق کو سنوارنا، یہ بھی مصدر ہے۔ صفا یصفی تصفیتن کے معنی ہوتا ہے صاف کرنا، صفائی کرنا، یہ باب تفعیل کا یہ مصدر ہے۔ توجہ یتوجہ، توجہ کے معنی ہوتے ہیں رخ کرنا، جانا۔ ماضی واحد مذکر کی صیغہ ہے۔ جاور یجاور مجاورتن و جوارن، یہ بابی مخالط ماضی واحد مذکر کی صیغہ ہے، پڑوس میں رہنا۔ اعتکاف یعتکف، اعتکاف کے معنی متکف ہونا، باب افتعال ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ صنف یصنف تصنیف، یہ باب تفعیل ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے، تصنیف کرنا، کتابیں وغیرہ لکھنا۔ سبق یسبق، سبقن کے معنی ہوتا ہے کسی تک پہنچنا یا گزرنے کے معنی میں ہے۔ صادف یصادف مصادفہ، یہ باب مفعلت ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے، اچانک آ جانا، پہنچنا۔ مدرس، درس یدرس تدریس، باب تفعیل اور اس سے اسم فاعل کی صیغہ مدرس، درس دینے والا۔ خشیہ یخشا، خشیتن کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا، ماضی واحد مذکر کی صیغہ ہے۔ عجبن کے معنی ہوتا ہے عجیب یعجب عجب، اس کا معنی ہوتا ہے تعجب کرنا، اور ایک معنی ہے تکبر کرنا بھی ہے، تو یہاں تکبر کا معنی لیں گے۔ فارقہ یفارق مفارقہ، یہ باب مفعلت ماضی واحد مذکر کی صیغہ ہے، جدا ہونا، چھوڑنا۔ جار یجولو، جولان کے معنی ہوتے ہیں گردش کرنا، گشت کرنا، گھومنا پھرنا، چکر لگانا۔ اخذ یاخذ، یہ افعال شروع میں سے ہو گیا، افعال مقربہ میں آئے گا، تو اخذ یجول معنی گشت کرنے لگا۔ اقام یقیم، اقامہ کے معنی ہوتا ہے رہنا، باب افعال ماضی واحد مذکر کی صیغہ ہے۔ استمر یستمر، استمرار کے معنی ہوتا ہے ٹو کنٹینیو کے معنی میں آتا ہے، لگاتار ہونا، لگاتار کرنا۔ بلد، اس کی جمع بلدان، شہر۔ زار یزور، زیارہ کے معنی ہوتے دیکھنا۔ مشہد، اس کی جمع مشاہد، کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی قبر کا ہے۔ راز یروز، ریاضہ کے معنی ہوتا ہے نفس کو بھلائی کی طرف کرنے پر آمادہ کرنا، یہ مضارع واحد مذکر کی صیغہ ہے۔ یجاہد، اس کا معنی آ چکا ہے۔ استفادہ یستفید، استفادہ یہ باب استفعال سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا، ماضی واحد مذکر کی صیغہ ہے۔ انکشف ینکشف، انکشاف یہ باب انفعال سے ہے، اس کا معنی تو منکشف ہونا، ظاہر ہونا۔ علم، اس کی جمع علوم۔ حکمت، اس کی جمع حکم، حکمت کی باتیں۔ علا یالو، علوون کے معنی ہوتا ہے بلند ہونا، علت، اس کی گردان دعا یدو کے وزن پہ ہے۔ مدارک، مدرکت، اس کی جمع مدارک مرتا ہے عقل شعور۔ آثر یعاصر معاصرتن، آثر یوسر عیسیٰ، یہ باب افعال سے ہے، اس کا معنی ترجیح دینا۔ شغل یہاں پہ جو منصوب ہے لائن آف جنس کا یہ اسم ہے، اور اللہ کے بعد عزلہ، خلوہ، ریاضہ، مجاہدہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ منصوب ہے۔ اشتغال، یہ مفعول لہو ہے، تو وہ جو چاہیں یہ کیا ہے؟ مفعول لہو ہے، جو اپنے سے ماقبل فعل وغیرہ کی کیا کرتا ہے؟ وجہ کو بتاتا ہے۔ تزکیہ باہر کی زر کی وجہ سے مجرور ہے، نفس
تزکیہ کا مضاف الیہ اس میں مجرور ہے، اور تہذیب اس کا عطف، تہذیب تصفیہ اس کا عطف کیا ہے؟ تزکیہ پہ ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ مجرور ہے۔ مدتاً ظرفیت کی بنا پہ منصوب۔ تصنیف اس کی جمع تصانیف ہیں، کتابیں۔ یہ صنف اور مشہورہ یہ صفت منصوب ہے، صنف کا مفعول بھی اس میں منصوب ہے۔ دخول صادفہ کا فاعل اس میں مرفوع۔ المدرسۃ امینیہ صادفہ کا یہ مفعول بھی ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ منصوب ہے۔ مدرس جو منصوب ہے، وجدہ کا مفعول بھی اس میں منصوب ہے۔ غزالی یہاں پہ خشیہ کا فاعل مرفوع ہے۔ عجب، یہ عجب خشیہ کا مفعول بھی اس لیے منصوب ہے۔ دمشق فارقہ کا مفعول بھی منصوب۔ مشاہد یزور کا مفعول بھی منصوب۔ نفس یرزو کا مفعول بھی منصوب۔ یہ علوم اور حکمہ، علوم انکشاف کا فاعل اور حکم اس کا عطف علوم پہ ہے، اس لیے لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ فاعل ہو جائے گا اور یہ مرفوع ہو جائے گا، عطف معطوف کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ مدارک عدد کا فاعل مرفوع۔ عزلہ عصر کا مفعول بھی منصوب۔ ترجمہ دیکھیے۔ ثم دخل الشام، پھر ملک شام داخل ہوئے، واقام به قریبا من سنتین، اور وہاں تقریباً 2 سال قیام کیے۔ لا شغل له الا العزلة والخلوة والریاضة والمجاہدہ، اور 2 سال رہے، اسے وہاں کوئی کام نہیں تھا سوائے گوشہ نشینی، تنہائی، ریاضت اور مجاہدہ کی۔ کیوں؟ اشتغال لتزکیۃ النفس وتہذیب الاخلاق وتصفیۃ القلوب لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے نفس کی پاکیزگی، اخلاق کو سنوارنے اور قلب کو صفائی کرنے کے، قلب کی صفائی کرنے میں مشغول ہونے کی وجہ سے۔ ثم توجہ الی بیت المقدس، پھر بیت المقدس کی طرف کیا گئے، رخ کیے۔ فجاور بہ مدتاً، تو وہاں کچھ دنوں تک ٹھہرے، اس کے پڑوس میں رہے۔ ثم الی دمشق، پھر دمشق کی طرف رخ کیا گئے۔ واعتکف بالمنارۃ الغربیہ من الجامع، جامع سے مراد ہے جامع مسجد، اور جامع مسجد کے مغربی مینارے پر، مغربی مینارے کے پاس معتکف ہوئے۔ وصنف التصانیف المشہورہ التي لم يسبق الیہا، لم یسبق کا یہاں پر فاعل کیا ہے؟ محذوف ہے، اور وہ مشہور تصانیف، کتابیں تصنیف کی کہ کوئی تصنیف اس تک نہیں پہنچ پائی، اس سے پہلے نہیں گزری ہے۔ مثل جیسے احیاء علوم الدین، یہ کتاب کا نام ہے۔ وصادف دخولہ یوما المدرسۃ امینیہ، ایک دن کی بات ہے کہ اس کا آنا، اس کا داخل ہونا مدرسہ امینیہ ہوا۔ فوجد المدرس یقول، تو اس نے مدرس کو کہتے ہوئے پایا۔ یقول یہاں پہ حال ہے، یقول کیا ہے؟ حال ہے، اس کا جلحال مدرس ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا قال الغزالی وهو يدرس من کلامه، اس نے کیا کہا؟ غزالی نے کہا اس حال میں کہ وہ اس کے کلام کا درس دے رہے تھے۔ فخشی الغزالی علی نفسه العجب، تو غزالی اپنے اوپر تکبر کا اندیشہ کیا۔ ففارق دمشق، تو اس نے دمشق کو چھوڑ دیا۔ واخذ یجول فی البلاد، اور ملکوں میں گشت کرنے لگے۔ فدخل منها الى مصر، پھر وہاں سے مصر داخل ہوئے۔ وتوجہ منها الى الاسکندریہ، اور وہاں سے اسکندریہ پہنچے۔ واقام بها مدتا، اور وہاں ایک مدت قیام کیا۔ واستمر یجول فی البلدان، اور شہروں میں گشت برابر کرتے رہے۔ ویزور مشاہدہ، قبروں کی زیارت کرتے رہے۔ ویروز نفسہ، اور نفس کو بھلائی کے کام میں، بھلائی کے کام کرنے پر اس کو تیار کرتے رہے اور اس سے مجاہدہ کرتے رہے۔ واستفاد من صحبت الشیخ ابی علی الفارمیدی، اور شیخ ابو علی الفارمیدی کی صحبت سے استفادہ کیا۔ وانکشف علیہ علوم و حکم، اور اس پر علم اور حکمت کی باتیں منکشف ہوئیں، ظاہر ہوئیں۔ وعلت مدارکہ، اور اس کا عقل و شعور کیا ہوا؟ بلند ہوا۔ وعاد الی الوطن، اور وطن واپس ہوئے۔ وآثر العزلۃ،
اور گوشہ نشینوں کو ترجیح دے. یہ رہا ترجمہ. آئیے آگے دیکھتے ہیں. الزم یلزم الزام کے معنی لازم کرنا. ماضی مجہول کیا ہے؟ الزم لازم کر دیا گیا، پابند کر دیا گیا. یہ ماضی مجہول باب فعل سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے. تدریس کو پڑھانا. عجب یجب اجابہ یہ باب فعل سے ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے، جواب دینا. تکرار کے معنی بار بار. معاودہ کے معنی ہوتا ہے عاود یعاود معاودہ. معاودۃ اس کی جمع معاودات ہے، واپسی کرنا یا واپس ہونا. درس یدرس تدریس یہ باب تفعیل ماضی واحد مذکر کا کس صیغہ ہے، سبق پڑھانا، درس دینا. اللہ کا یعلق تعلق کے معنی ہوتا ہے لٹکانا. معلق لٹکانے والا، معلق وہ جسے لٹکا دیا گیا ہو. فتح یفتح فتح کے معنی تو کھولنا، فتح کھولا گیا. اتخذ یتخذ اتخاذ کے معنی بنانا. یہ باب افتعال ماضی واحد مذکر کا کس صیغہ ہے. مدرسہ تو اس کی جمع مدارس. زاویہ تو اس کی جمع زوایا. فقیہ اس کی جمع فقہا، احکام شریعت کا ماہر. صوفی اس کی جمع صوفیت ہے، جو دلوں کو نیکی کی طرف، اللہ کی طرف مائل کرنے کا جو کام کیا کرتا ہے. وضع یوضع توزیع یہ باب تفعیل ماضی واحد مذکر کا کس صیغہ ہے، تقسیم کرنا. وظیفت اس کی جمع وظائف، ڈیوٹی، کام، یا کسی کام کے لیے وقتوں کو خاص کر لینا، اس کو وظیفہ ہم کہتے ہیں. یہ مجالسہ، جالسہ یجالس، مجالسہ کے معنی ہوتا ہے آپس میں مل کر بیٹھنا. رب اس کی جمع ارباب، والا. ادامہ یدیم ادامہ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے. یہ ادامہ یدیم ادامہ، ادامہ تو یہ مصدر ہے، اس کے معنی تو پابندی کرنا، دائمی کرنا. سائر العبادت کے معنی ہوتا ہے باقی عبادت. خلا یخلو خلون کے معنی ہوتا ہے خالی ہونا. لحظت اس کی جمع لحظات، اس کے معنی لمحات، تھوڑا سا وقت. انتقل ینتقل انتقال الی رحمت اللہ کے معنی ہوتا ہے مر جانا، منتقل ہونا اللہ کی رحمت، مطلب اللہ سے جا ملنا. یہ ماضی واحد غیر کا صیغہ ہے اور یہ باب افتعال سے ہے. یہ سن کو پڑھیے 505 ہجری تھی. کیسے پڑھیں گے؟ سنت 50. توجہ چاہیں گے؟ سنت 50 و 500 من الہجرہ. بعد ظرفیت کی بنا پر کیا ہے؟ یہ مجرور ہے، منصوب ہے. مدت یسیرہ یہ صفت موصوف، درس کا مفعول بھی منصوب. کل کلبن یہ کل جو ہے یہاں پہ مضاف ہے اور کلب یہ مضاف ہے. یہ سب مل کر کے مبتدا، مؤلف کیا ہے؟ خبر ہے. اور یاد رکھیے یہ کیا ہے؟ یہ حال پہ مانیں گے. کیا کریں گے؟ حال جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ یہ حال ہے. یہاں سے مدرسہ اتخذ مفعول بھی منصوب. زاویہ اس کا عطف مدرسہ فعل ہے، یہ بھی منصوب. اوقات جو منصوب، وضع کا مفعول بھی منصوب. علی وظائف یہ غیر منصوب ہونے کی وجہ سے اس کو زبر آ رہا ہے، منصوب ہے، ورنہ زیر آنی چاہیے. لحظۃ لا تخلو کا فاعل اس لیے مرفوع. سن ظرفیت کی معنی کیا ہے؟ منصوب ہے. ترجمہ دیکھیے. الزم بالعودی، عودی یعود میں لوٹنا، واپس ہونا. الی نیشاپور اور اسے لوٹنے کا پابند کیا گیا. آپ کو آنا ہے، آنا ہے، آنا ہے. اور آپ کو نیشاپور واپس آنے پر پابند کیا گیا اور وہاں مدرسہ نظامیہ میں پڑھانے کا پابند کیا گیا. فَأَذَبَ إِلَى ذَلِكَ بَعْدَ تَكْرَارِ الْمُعَاوَضَاتِ، تو آپ نے اسے قبول کر لیا بار بار اصرار کے بعد، تکرار کے بعد. وَدَرَسَ مُدَّةً يَسِيرًا اور کچھ دنوں تک کیا کیا؟ تدریس کا کام کیا، پڑھایا کچھ دنوں تک. اور حال یہ تھا کہ اس کا پورا دل اس سے معلق تھا، جو اس پہ طریقہ کھول دیا گیا ہے. جو سلوک کا طریقہ اس کے اوپر منکشف ہوا تھا، اس میں اس کا دل کیا ہوا تھا؟ اٹکا ہوا تھا. ثم رجع الى مدینہ طوس، پھر شہر طوس واپس ہوئے. واتخذ الى جانب دارہ مدرسۃ للفقہاء وزاویۃ للصوفیہ، اور اس نے اپنے گھر کے سائڈ، اپنے گھر کے بازو میں فقہا کے لیے ایک مدرسہ بنوایا اور صوفیہ کے لیے ایک خانقاہ. وزع اوقاتہ علی وظائف،
اور اپنے کاموں کو وظائف پر کیا کیا، کون سا کام کس وقت کرنا ہے، اپنی ڈیوٹی کے حساب سے تقسیم کر لیا. وہ ڈیوٹی کیا تھی؟ من ختم القرآن، یعنی قرآن کو ختم کرنا، وہ مجالس طلبہ بالقلوب، اور دل والوں کے پاس بیٹھنا، وہ تدریس لطلبۃ علم، اور طالب علم کو پڑھانا، ادامت الصلاۃ والصیام، نماز روزے اور باقی دیگر عبادتوں کی کیا کرنا، پابندی کرنا، بحیث اس طور پہ کہ لا تخلو لحظۃ من لحظاتہ، کہ اس کے وقتوں میں سے کوئی وقت، اس کے لمحات میں سے کوئی لمحہ، اور اس شخص کے لمحوں میں سے جو ان کے پاس ہے، یعنی اس کے اصحاب کے کا کوئی وقت ضائع خالی نہ ہو. کس سے خالی نہ ہو؟ ان فائدۃ، فائدہ سے خالی نہ ہو. الی ان، ترجمہ کریں گے یہاں تک کہ انتقل الی رحمت اللہ، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا پیر کے دن 14 جمادی الاولیٰ. اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ توجہ چاہیں گے. 14 جمادی الاولیٰ پڑھیں گے الیوم الرابع، توجہ چاہیں گے، الیوم الرابع عشر من شہر جمادی الاخرہ سنۃ 55 من الہجرہ، یہاں تک کہ پیر کے دن 14 جمادی الاخرہ سن 505 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا، آپ اللہ کے پاس جا پہنچے. آگے دیکھیں، یوم الخمیس کے معنی ہوتے ہیں جمعرات. توجہ، یہ توجہ یہ باب تفعول سے ہے، ماضی واحد مذکر کے صیغہ ہے. صلی یصلی تسلیتاً کے معنی نماز پڑھنا، یہ باب تفعیل سے ہے، ماضی واحد مذکر کے صیغہ ہے. علیہ بالکفن، علیہ یہ اسماء افعال میں سے ہے. علیہ بالکفن مطلب کفن لاؤ، علیہ کا بالشائی چائے لاؤ، علیہ بالبریانی میرے پاس بریانی دلاؤ. کفن اس کی جمع اکفان، کفن. اخذ یاخذ اخذن لینا، ماضی واحد مذکر کے صیغہ ہے. کبر یکبر تکبیر، باب تفعیل سے ہے، ماضی واحد مذکر کے صیغہ ہے. بوسہ دینا، چومنا. وضع یزو، وزن کے معنی تو رکھنا. عین اس کی جمع عیون، تسنیہ کیا ہو عینان، حالت نصب جر میں کیا ہوگا عینین. اضافت کی وجہ سے نور گر جائے تو کیا ہوگا عینین. اگر ضمیر کے ساتھ اس کا اضافت کریں گے تو عینین، اس کی اپنے دونوں آنکھوں پر. سمعا و طاعتا، یہ دیکھیں سمعا و طاعتا منصوب ہے، جانتے ہیں کیوں؟ یہ اسمع سمعا، میں خوب سنتا ہوں، وہ اطیع طاعتا، میں اچھی طرح کیا کرتا اطاعت کرتا. اسمع سمعا، میں اچھی طرح سنوں گا، وہ اطیع طاعتا، اچھی طرح بات مانوں گا. تو تمام فعل فاعل کو حذف کر کے صرف مفعول مطلق کے مصدر کو لایا گیا ہے. سمعا طاعتا کا معنی کیا لیں گے؟ ہم تیار ہیں یا میں تیار ہوں. سمعا و طاعتا حاضر ہوں. مد یمد، مدن معنی دراز کرنا، یہ ماضی واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے. استقبل یستقبل، استقبال. القبلہ کے معنی ہوتے ہیں استقبال قبلہ کا نہیں ہے، قبلہ کی طرف رخ کرنا. مات یموت موتن، یہ ماضی واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے، اس کا معنی ہے مر جانا. اسفار معنی ہوتا ہے صبح کا اجالا ہونا. اخو ہو، یہاں پہ جو اخون جو ہے حالت رفع میں کیوں؟ اسماء خمسہ میں سے ابن، اخن، فمن، ہمن. یہ زو جو ہے اس کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں یا کے ساتھ ہے. تو کالا کا فاعل ہونے کی وجہ سے یہ حالت رفع میں، اس لیے اس کا اعراب حرف واو کے ساتھ لایا گیا ہے. یوم الخمیس جو ہے کانے کا کیا ہے؟ اس میں ہے وقت صبح، کانے کی خبر ہے. آخر یہ حالت رفع میں کیونکہ توجہ کا کیا ہے؟ فاعل ہے، لیکن اس کا اضافت یا متکلم کی طرف کرنے کی وجہ سے اس کا اعراب کیا ہے؟ مقدر ہے. ابو حامد، اخی کا یہ بدل ہے، اخی کہیے، میرا بھائی کہیے، یا ابو حامد، کے دونوں ایک ہیں، بدل کل ہے، اور بدل مبدل منہ کے برابر اعراب ایک ہوتا ہے. ماتے جو ظرف، قبل جو ظرف کی ابنا پہ کیا ہے؟ منصوب ہے، اور قبلہ جو ہے یہ بھی مفعول بھی، اس لیے کیا ہے؟ منصوب ہے. ترجمہ دیکھیے. قال اخوہ احمد، احمد اخو کا کیا ہے؟ بدل ہے، اب بدل کل ہے. اس کے بھائی احمد نے کہا، کیا کہا؟ سمجھ فرمائیے. لما کان یوم الجمعہ وقت صبح، جب جمعرات کا دن صبح کا وقت ہوا.
تو یہ اس کا جواب ہے توضع اخی ابو حامد، تو میرا بھائی ابو حامد نے وضو کیا، وصلی اور نماز پڑھی، وقال اور کہا، کیا کہا؟ علیہ بالکفن، میرے پاس کفن لاؤ، کفن لاؤ، فاخذہ، تو کفن لانے کے بعد اس کو لیا، فاخذہ، اس کو لیا، وقبلہ، اور اس کو چوما، ووضعہ علی عینہ، اور اس کو اپنے آنکھ پر رکھا، وقال، اور فرمایا، سمن و طاعتا للدخول الملک، میں بادشاہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں، جانے کے لیے تیار ہوں۔ ثم مد رجلہ، پھر اپنے دونوں پاؤں کیا کیا پھیلائے، رجل اس کی جمع رجال، یہ رجل اس کی جمع ارجل کے معنی پاؤں ہوتا ہے، اپنے دونوں پاؤں کو پھیلایا، واستقبل القبلہ، اور اپنا رخ قبلے کی طرف کیا، ومات قبل اسفار، اور صبح روشن ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ آگے دیکھیے خاتم امرہ کے معنی ہوتا ہے انجام، توجہ چاہیں گے، خاتم امرہ مطلب اس کے کام کا انتہا، خاتمہ یعنی انجام۔ اقبل یقبل، اقبال کا الگ اس لیے کے ساتھ ہے، اس کا معنی متوجہ ہونا، مجالسہ ساتھ بیٹھنا، مطالعہ کے معنی مطالعہ اسٹڈی کرنا، طالع یطالع مطالعۃ، یہ باب مفعلت اس کا مصدر ہے۔ یہ صدر اس کی جمع صدور، سینہ۔ خاتمہ یہاں پہ جو مرفوع ہے کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اقبال کو جو زبر ہم دیر منصوب جو پڑھ رہے ہیں، یہ اقبال یہ منصوب ہے کانے کی خبر ہونے کی وجہ سے، اور حدیث علی حرف زر کی وجہ سے مجرور، رسول حدیث کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ مجرور ہے۔ مجالسہ کا عطف جو ہے حدیث پر ہے، اس لیے یہ بھی کیا ہے؟ مجرور ہے۔ مطالعہ کا عطف کیا ہے؟ اس کا بھی عطف حدیث پہ، اس لیے یہ بھی مجرور ہے۔ وَكِتَابُهُ، یہ کتابہ یہاں سے پورا جملہ کیا ہے؟ حال ہے، توجہ چاہیں گے، حال ہے، یہ حال ہے۔ تو کتاب الصحیح للبخاری، یہ کتاب مضاف، الصحیح مضاف الیہ، اور جار مجرور مل کے للبخاری کے متعلق ہے کتاب کے، علی صدرہ یہ کیا ہے؟ جار مجرور، یہ بھی کیا ہے؟ خبر ہے۔ یہ پورا جملہ خبریہ، پورا جملہ اس میں ہونے کے بعد کیا ہے؟ حال کی صورت میں ہے۔ ترجمہ دیکھیں، اور اس کا آخری کام، اس کا آخری انجام یہ کیا تھا؟ آخری کام کیا تھا؟ اقبالہ علی حدیث الرسول، آپ کا حدیث رسول کی طرف متوجہ ہونا، اور اہل حدیث یعنی حدیث والی محدثین کے پاس اٹھنا بیٹھنا، وہ مطالعہ صحیح ہے البخاری والمسلم، اور صحیح ہے یعنی بخاری اور مسلم کا مطالعہ کرنا۔ یہ البخاری اور مسلم صحیح ہے کہ کیا ہے؟ یہ بدل ہے۔ ومات وکتاب الصحیح للبخاری علی صدرہ، اور آپ کا انتقال ہوا اس حال میں کہ کتاب الصحیح للبخاری جو ہے آپ کے سینے پہ تھی۔ آگے دیکھیں، شدید زکا کے معنی تو بہت ذہین، زکا ذہانت، شدید کے معنی درست، نظر معنی نظر، شدید النظر معنی اچھے رائے والے، اچھی نگاہ رکھنے والے، عجیب الفطرت کے معنی عجیب غریب فطرت کے مالک، عالی الہمہ بلند ہمت والے، حوصلہ مند، مفرط ادراک بہت ذہین، بہت حد سے زیادہ شعور رکھنے والے، کبھی الحافظہ حافظہ کے کبھی تھے، بعید الغور، غور کے معنی ہوتے گہرائی، گہرائی کے دور تھے، مطلب بہت زیادہ گہرائی میں جانے والے تھے۔ غواص، غص یا غصے سے مبالغے سے، غواص معنی تیرنا، گوتا لگانا، المعنی دقیقہ میں باریک معنی کے اندر گوتا لگانے والے تھے۔ مناظرن، مناظرہ کرنے والے، ناظرہ یناظر مناظرتن، فہو مناظر، مناظر پڑھیں گے مناظرن، کبھی حجہ میں کبھی دلیل والے۔ شدید زکا یہاں کیا ہے؟ صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دی گئی ہے، اور یہ شدید جو ہے غزالی یہاں پہ کانے کا اسم ہے، شدید زکا یہ کانے کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ اسی طرح شدید نظر یہ بھی کیا ہے؟ کانے کی خبر، عجیب الفطرہ، عالی الہمہ، مفرط الادراک، قوی الحجہ، بعید الغور، غواصن علی المعانی دقیقہ، مناظر، یہ سب کے سب کیا ہے؟ کانے کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ تو ترجمہ لیجئے، کان الغزالی شدید الذکا، غزالی بہت ذہین تھے، شدید النظر، نظر کے درست یعنی اچھے رائے قائم کرنے والے تھے، عجیب الفطرہ، عجیب غریب فطرت کے مالک تھے، عالی الہمہ، حوصلہ مند تھے، مفرط الادراک، اور بہت زیادہ احساس والے تھے،
قبیل حافظہ کے کبھی تھے، بعید الغور انتہائی دور تک پہنچنے والے تھے، غوث علی المعانی دقیقہ باریک معنوں میں غوطہ کھور تھے، مناظر تھے، قبیل حجہ یعنی قوی دلیل والے مناظر تھے۔ یہ رہا ہمارا آج کا ترجمہ، جس کا ہیڈ لائن تھا الامام ابو حامد غزالی۔ الحمدللہ 6 سے 10 پیراگراف تک کا ترجمہ مکمل ہوا اور یہ سبق بھی کیا ہوا، ختم ہو گیا۔ یہ محض خدا کا فضل ہے، لہٰذا حق تو بنتا ہے لائک کا، شیئر کا، اور اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔